السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے اسماء امین۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ آج سے میں اپنے چینل پہ ایک ناول کا آغاز کر رہی ہوں جس کا نام ہے ہوش ربا۔ ہوش ربا ناول کے رائٹر انور الیگی ہیں۔ یہ ناول ہوش ربا واقعات کا ایسا صحرا ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ آدمی جب انوکھے واقعات سے بھرے اس صحرا میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان کے طلسم میں کھو جاتا ہے۔ ہوش ربا ایسے بہن بھائی کی داستان ہے جنہوں نے نہ صرف اپنوں کے ظلم سہے بلکہ غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں بھی بری طرح ستائے گئے۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، موسلادھار بارش جاری تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ہولناک تاریک رات، گرجتے بادل، کڑکتی بجلی، بارش کے شور اور دروازے بجاتی ہوا نے ماحول کو پرآسیب بنا دیا تھا۔ ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھا تھا۔ وہ ایک عجیب خواب تھا، ہیبتناک، خوفزدہ اور سہما دینے والا۔ اس خواب کو وہ اب تواتر سے دیکھنے لگی تھی۔ آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، ذہن معوف ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے یا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی تو سوئی تھی۔ آج شام سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، دل پر کچھ بوجھ سا تھا۔ آج اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتی تھی۔ آج وہ ٹہلنے بھی نہ گئی تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینل گھماتی رہی۔ ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی، وہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ فلم 12 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ فلم پراسرار تھی۔ اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ تبھی قریب کے درخت سے ایک پرندہ اڑا اور تیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، چیل جتنا بڑا تو ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات کے 12 بجے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا جیسے وہ پرندہ اسے گیلری میں دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو پراسرار فلم کا اثر، پھر اس پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سو جائے یا نیچے سے کسی کو پاس بلا لے، لیکن یہ دونوں صورتیں اسے مناسب محسوس نہ ہوئیں۔ کیسٹوں کی ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتخب کی اور میوزک سننے لگی۔ دھیمی موسیقی اس کیسٹ نے دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا۔ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلیئر آف کیا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ہی اسے پروں کی پھرپھراہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کی لائٹ روشن کی۔ جب سے پراسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ کسی پرندے کا اس کے سر پہ سے گزر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ محض اس کا وہم تھا۔ اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ روز بروز اس قدر ڈرپوک کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کیسٹ پلیئر پھر آن کر دیا۔ لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ موسیقی سنتے سنتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ اس ڈراؤنے خواب نے اچانک اس کی نیند کا قفل کھول دیا۔ جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے آثار نہ تھے۔
آنکھ کھلی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ابھی وہ خواب دیکھ رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ کہیں دور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسٹ پلیئر ابھی تک آن تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دے۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس درست ہوئے، اعصاب قابو میں آئے تو اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور غٹ غٹ کر کے پی گئی، کچھ اس طرح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ حلق خشک ہو رہا تھا، خشک حلق تر ہوا۔ معاف ذہن کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ عجیب خواب وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں یہ خواب مہینے 2 مہینے کے بعد نظر آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وقفہ کم ہونے لگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا، مگر پچھلے 5 روز سے وہ اس خواب کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اندھیری رات ہے، کہیں دور سے بھیڑیوں کی غراہٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر اچانک ہی تاریک رات ایک روشن دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اسے ایک صحرا دکھائی دیتا، دور تک ریت ہی ریت اڑتی دکھائی دیتی۔ اس صحرا میں وہ خود کو بھٹکتا محسوس کرتی۔ ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے چلتے اچانک ایک جھونپڑی اس کے سامنے آ جاتی۔ اس جھونپڑی کی چھت پر اسے ایک الو بیٹھا دکھائی دیتا اور جھونپڑی کے دروازے پر کنڈلی مارے ایک سانپ کالے رنگ کا پھن اٹھائے بار بار زبان نکالتا نظر آتا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ ڈر کے بھاگنے لگتی تو پیچھے سے آواز آتی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ کسی مرد کی آواز ہوتی۔ پکارنے والے کی آواز میں ایک درد کی سی کیفیت ہوتی، جیسے بلانے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنی مدد کے لیے کسی کو اندر بلانا چاہتا ہو۔ اس آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتی تو پکارنے والا تو دکھائی نہ دیتا، البتہ سانپ اچانک اس کی طرف جھپٹتا اور وہ چیخ مار کر دوڑنے لگتی۔ تب ہی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، صحرا، گول جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا الو، سانپ اور اندر سے آتی آواز، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ اس آواز کو پہچان جائے، لیکن وہ آواز پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ آواز قطعاً اجنبی تھی، اس کے کسی رشتہ دار، عزیز رشتہ دار یا جاننے والی کی آواز نہ تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس خواب نے اس کی جرأت مندی میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلائے گی، لیکن سلائے گی کس کو؟ لے دے کے ایک دردانہ تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی، یا پھر خالہ فرزانہ تھی، مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھیں، وہ گٹھیا کی مریض تھیں، سیڑھیاں چڑھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے۔ ابھی تک اس نے اپنا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، خالہ فرزانہ کو بھی نہیں، لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی خالہ فرزانہ کو اپنا یہ خواب ضرور بتائے گی۔ یوں تو ابھی اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی، سہانے اور میٹھے خواب۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے پراسرار اور خوفزدہ کرنے والے خواب کہاں دیکھتی ہیں؟ انہیں تو وہ ہر طرف گھوڑے پر سوار ایک خوبرو شہزادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کون ہوگا، کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا،